بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے اپنی میموریز شیئر کرنا چاہتا ہوں مظفر آباد ایئرپورٹ کی۔ انتہائی خوبصورت چھوٹا سا ایئرپورٹ ہے۔ مظفر آباد اور راولا کوٹ دونوں ایک ہی پلان کے اوپر بنے ہوئے ہیں۔ یہ سامنے اس تصویر میں آپ مظفر آباد ایئرپورٹ کا رخ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایکچولی اندر کی طرف کی بلڈنگ کا رخ ہے، جہاں یہاں پہ جہاز کھڑا ہوتا ہے اور یہ بلڈنگ یہاں نظر آتی ہے۔ یہ سیڑھیاں چڑھ کے یہ سامنے چھوٹا سا ایئرپورٹ ہے۔ یہ یہاں پہ جو کمرہ ہے یہ ایئرپورٹ مینیجر کا کمرہ تھا، جہاں میں بیٹھا کرتا تھا، اور یہیں پہ وی آئی پی روم بھی تھا۔ تو آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ نے جب بھی وہاں سے موو کرنا ہوتا تھا تو وہ اس کمرے میں آ کے بیٹھا کرتے تھے، اور یہ ساتھ میں بیگیج کا روم تھا، وہ یہ والا تھا۔ تو یہاں بڑے خوبصورت پھول لگے ہوئے تھے۔ مظفر آباد ایئرپورٹ پہ بہت خوبصورت بڑے پھول تھے، بڑا ہی خوبصورت منظر تھا۔ مجھے یہاں یہ ایئرپورٹ بہت ہی اچھا لگتا تھا۔ یہ چھوٹے سے سکیل پہ بنا ہوا تھا۔ اس جگہ کا موسم بھی بہت ہی خوبصورت کرسپ تھا۔ رن وے کے پار میں دریا تھا، اور یہ دریا جو ہے یہ نیلم ویلی میں آگے جاتا تھا چکوٹی کی طرف۔ اسلام آباد سے مظفر آباد ایئرپورٹ جانے کے لیے ٹوین آٹر میں بیٹھے۔ 18-19 سیٹوں کا یہ جہاز تھا۔ تو اس میں آگے آپ اگر فرنٹ کی طرف دیکھیں تو دونوں پائلٹ حضرات بیٹھے ہوئے نظر آتے تھے۔ تو جب یہ جہاز رن وے پہ ٹیک آف کے لیے پوزیشن ہوا اور اس نے فل تھروٹل کھولا، 100% پار دی، تو جو پیچھے لوگ دم کی طرف بیٹھے ہوئے تھے ان پہ واقعی ہی لرزہ طاری ہو گیا، اتنی بری طرح اس طرح شیک کیا۔ اس کے بعد یہ جہاز ایئر بورن ہوا۔ بہت ہی خوبصورت مناظر تھے راستے میں۔ مری کے اوپر سے یہ فلائی کرتا ہوا، گھڑیال کے اوپر سے فلائی کرتا ہوا جا رہا تھا۔ گریٹ فن فلائنگ ان دی ویلیز۔ دوران سفر پائلٹ صاحب نے اپنی سیٹ کے نیچے سے پیپسی کی 2 بوتلیں نکالی اور اس کے اوپر ڈسپوزیبل گلاس رکھ کے تو پیچھے والے پیسنجر کو دیا کہ آپ خود بھی لیں اور پیچھے بھی پاس آن کریں۔ تو یہ بڑے دلچسپ مناظر تھے۔ بہرحال مظفر آباد ایئرپورٹ پہ پہنچے۔ چھوٹا سا رن وے ہے، 4-4.5 ہزار فٹ کا رن وے ہے۔ تو بالکل اس طرح کر کے آ کے اوپر سے وہ لینڈ کیے، اور پھر لینڈ کر کے بیک ٹریک کر کے جہاز یہاں پہ آ کے پارک ہو گیا۔ اس بلڈنگ کا جو بیک سائڈ کا رخ ہے، جو اس پہاڑ کے فیسنگ ہے، میں وہاں صوفہ ڈال کے بیٹھ جایا کرتا تھا اور پہاڑ پہ لائٹیں دیکھا کرتا تھا۔ یہ بہت ہی خوبصورت چھوٹا سا ایئرپورٹ تھا۔ یہ شہر سے تقریباً کوئی 15-16 کلومیٹر باہر تھا اور بلندی پہ تھا۔ میں نے وہاں ایک چیز نوٹ کی تھنڈر سٹارم رین کے اندر، کہ بجلی بہت نزدیک مجھے محسوس ہوئی چمکتی ہوئی۔ بالکل ایسے لگتا تھا جیسے اب گری کہ اب گری، اور تھنڈر اتنی زیادہ۔ تو بعد میں نے کسی سے ذکر کیا کہ ہمیں بہت ڈر لگا، اس طرح کی بات تھی۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہاں پہ یہ فینومینا ہے۔ ہم تو بلکہ یہاں سے پہاڑی پہ سے گھر چھوڑ کے دوسری جگہ گھر لے لیا، کیونکہ ہمیں بہت ڈر لگتا تھا، اسی طرح لگتا تھا کہ اب بجلی گری کہ گری۔ بہرحال مظفر آباد اور راولا کوٹ ایک ہی طرح کے یہ چھوٹے چھوٹے سے ایئرپورٹ بنے ہوئے تھے۔ یہاں پہ میں تقریباً 1.5-2 ماہ رہا۔ بہت ہی ڈیلائٹ فل ایکسپیرینس تھا یہاں پہ رہنا۔ میری بہت سی یادیں اس جگہ کے ساتھ وابستہ ہیں۔ جب آپ ایک شہر کی ایکٹیویٹی جو کہ بہت ہی سٹریسفل ہوتی ہے، نوائز ہوتی ہے، شور شرابہ ہوتا ہے، جب آپ وہاں سے فلائی کر کے ایک دم ایک ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں آواز بھی نہیں ہے، پرندوں کی آوازیں ہیں صرف، اور بہت ہی دھیما سا وہاں پہ سما ہے، تو ایک دم آپ کو لگتا ہے جیسے زندگی ٹھہر گئی ہے۔ اور وہاں پہ سٹے کے دوران میں بندہ بڑی تیزی سے ریفریش ہوتا ہے۔ اس ایئرپورٹ کے ساتھ ہی یہاں پہ کر کے 2 رومز بنے ہوئے تھے جو ایئرپورٹ مینیجر کے رومز تھے۔ وہاں پہ میں ٹھہرا، وہاں پہ میں نے بہت ہی زبردست جو ہے وقت گزارا۔ صبح پراٹھا اور انڈے کا ناشتہ اور کڑک دودھ پتی۔ یہ ایئرپورٹ 2005 کے زلزلے کے دوران میں ڈیمیج بھی ہوا تھا، لیکن پھر یہ ایئرپورٹ مین ہب بنا ریلیف ایکٹیویٹی کا، جو کہ مظفر آباد اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کے لیے کی گئیں۔ یہاں بہت سے ہیلی کاپٹرز آتے تھے۔ یہاں C-130 لو فلائی کرتا تھا رن وے کے اوپر اور سپلائز کو ڈراپ کر کے جاتا تھا، اور یہاں سے پھر وہ اٹھا کے شہر میں بھیجی جاتی۔ اس ایئرپورٹ پہ میں نے یہ دیکھا کہ سانپ بہت زیادہ تھے۔ یہ بھی ایک اس جگہ کی خصوصیت تھی۔ ڈر تو بہت لگتا تھا، لیکن پھر لوگوں نے مجھے سمجھایا کہ اس کا ایک طریقہ ہے کہ آپ جب بھی باہر نکلیں آپ کے ہاتھ میں ایک سٹک ہونی چاہیے اور آپ پتھروں پہ اس کو مارتے ہوئے آئیں، تو اس کی جو وائبریشن ہوتی ہے، جو راستے میں سانپ ہوگا وہ آپ کا راستہ چھوڑ دے گا اور رائٹ لیفٹ ہو جائے گا۔
اور یہ بالکل ٹھیک ٹپ تھی. میں نے ایسا ہی دیکھا جب میں کھٹکاتا ہوا آتا تھا. میں نے خود سانپ جو ہیں رائٹ لیفٹ ہوتے ہوئے دیکھے ہیں. الحمدللہ کبھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ خدا نخواستہ کوئی سانپ نزدیک آ گیا ہو. یہ وہ منظر ہے جیسے جب جہاز جو ہے ایپرن پہ ٹوین آٹر کھڑا ہوتا تھا. یہ وہ پول ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا. یہاں ایئرپورٹ مینیجر کے آفس سے یہ اس طرح نظر آتا تھا. اور یہ وہ فائر کی گاڑیاں ہیں جو اس فلائٹ کے لیے یہاں پوزیشن ہوتی ہیں. ایک دفعہ یہ ٹوین آٹر یہاں سے پیسنجر لے کے جب اسلام آباد کے لیے روانہ ہونے والا تھا تو رن وے کی اس سائڈ پہ لائن اپ ہو رہا تھا تو اس کی بریک فیل ہو گئی. تو یہ جہاز ادھر نیچے دریا ہے اس کی طرف چلنا شروع ہو گیا کچے میں پتھروں کے اوپر سے. تو یہ اس کے اگلے جو 2 دروازے ہیں جس میں سے پائلٹ بیٹھتے ہیں وہ بالکل ویگن کی طرح کے ہیں. وہ دروازہ کھول کے بندہ ادھر سے اتر جاتا ہے. کو پائلٹ نے دروازہ کھول کے چھلانگ لگا دی. کیپٹن صاحب جہاز کو کنٹرول کرنے کے لیے اس میں بیٹھے رہے اور کوشش کرتے رہے. اللہ نے کیا کہ یہ جہاز کا نوز ویل ایک پتھر میں اٹک گیا اور یہ جہاز دریا میں گرنے سے بچ گیا. اس کے بعد پھر یہ 2-3 دن بعد یہ جہاز وہاں سے واپس کھینچ کے تو اوپر لے کے آئے. تو یہ میری میموریز تھی مظفر آباد ایئرپورٹ کے بارے میں. اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے. نیکسٹ سٹوری تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.